بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد۔ آج ہم اختصار کے ساتھ اعتکاف کا معنی اور اس کے بعض احکام بیان کریں گے۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا ہے وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور تم عورتوں سے اس وقت مباشرت مت کرو جب تم اعتکاف کی حالت میں ہو۔ اعتکاف بالاجماع مسنون عمل ہے، بلکہ افضل عبادت میں سے ایک عبادت ہے۔ اعتکاف کے لیے کئی ایک شروط ہیں، ان میں سے ایک شرط نیت کا ہونا، مسجد کا ہونا، اعتکاف کرنے والے کے لیے مسلمان ہونا اور عاقل ہونا، اس طرح کی کئی ایک شرائط موجود ہیں۔ اعتکاف کا معنی یہ ہے کہ انسان دنیا کے معمولات و مصروفیات سے منقطع ہو کر اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں مصروف کرنے کے لیے مسجد میں اپنے آپ کو محبوس کرے، اس کو اعتکاف کہتے ہیں۔ یا یوں کہیں کہ دنیا کے جملہ مشاغل سے مسلمان کا اپنے آپ کو الگ کرنا، رب کریم کی عبادت کے لیے گوشہ نشین ہو جانا، پھر نوافل، تلاوت قرآن مجید، دعا، ذکر و اذکار اور توبہ و استغفار جیسے اعمال صالحہ کو خوب شوق اور شغف سے بجا لانے کا نام اعتکاف ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اعتکاف میں جملہ عبادات موجود ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اعتکاف جو افضل عبادات ہیں ان میں سے ایک عبادت ہے، چونکہ اس میں جملہ عبادت پائی جاتی ہیں، اس لیے یہ افضل اعمال میں سے ایک عمل ہے۔ اس میں روزہ بھی پایا جاتا ہے۔ روزے کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کل عمل ابن آدم لہ الحسنۃ بعشر امثالها الى 700 ضعف الا الصيام يقول الله تعالى الا الصيام فانه لي وانا اجزي به۔ ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے، ایک نیکی 10 کے برابر ہے، 700 گنا تک، مگر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں مگر روزہ چونکہ میرے لیے ہے اس لیے میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ اور پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت بھی موجود ہے۔ صحیح مسلم میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اقرأ القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ مسلمانوں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن مجید قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کے لیے سفارشی بن کر آئے گا۔ اور پھر جو لوگ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں وہ جہان میں سب سے افضل شمار ہوتے ہیں۔ صحیح بخاری وغیرہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو اس قرآن مجید سے منسلک ہوتے ہیں وہ جہان میں سب سے اعلیٰ شمار ہوتے ہیں، وہ متعلم ہو یا معلم ہو۔ پھر اس میں رات کا قیام بھی موجود ہے اعتکاف کے اندر، جس کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے وَمَنْ قَامَ رَمَضَانَ ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس نے رمضان المبارک کا یقین کے ساتھ، ایمان کے ساتھ اور اجر و ثواب کی نیت سے قیام کیا، اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے اندر ذکر و اذکار میں موجود ہیں، توبہ استغفار میں موجود ہے، گویا جملہ عبادات اس کے اندر موجود ہیں۔ اعتکاف کی فضیلت اور اہمیت پر دلالت کرنے والی بہت ساری احادیث ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ اگر کسی وقت آپ سے یہ اعتکاف رہ گیا تو آپ نے اس کو شوال کے مہینے میں پورا کیا ہے، جیسا کہ اس کے بعد میں ہم اس حدیث کی طرف اشارہ کرنے والے ہیں۔ اس کی فضیلت پر یہ حدیث بھی دلالت کرتی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما. صحیح بخاری. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر رمضان میں 10 دن کا اعتکاف کیا کرتے تھے، اور جب وہ سال ہوا جس میں آپ اللہ کے پاس گئے، اللہ نے آپ کو فوت کیا، اس سال میں آپ نے 20 دن کا اعتکاف کیا. ایسے ہی اعتکاف کی فضیلت پر اور بھی بہت ساری روایات احادیث دلالت کرتے ہیں. ان میں سے ایک عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعتکف العشر الاواخر من رمضان. صحیح بخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ رمضان کے آخری عشر کا قیام کیا کرتے تھے یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو فوت کیا، یعنی وفات تک آپ برابر مسلسل آخری عشر کا قیام کرتے رہے. پھر آپ کی وفات کے بعد آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے. معتکف مسجد سے ضروری کام کے لیے، ناگزیر کام کے لیے نکل سکتے ہیں. قضاء حاجت کے لیے اگر کھانا مسجد میں کوئی لانے والا نہیں ہے تو کھانا لانے کے لیے بھی گھر جا سکتا ہے. اور اس طرح کے جو ضروری کام ہے جس کے بغیر چارہ نہیں ہے وہ کام کر سکتا ہے، کھانا لانے کے لیے، قضاء حاجت کے لیے، اس طرح کے جو کام. عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، وَكَانَ لَا يَدْخُلُ الْبَيْتَ إِلَّا لِحَاجَةٍ إِذَا كَانَ مُعْتَكِفًا. جب رسول اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں ہوتے تھے تو آپ گھر میں کسی ضروری کام کے بغیر داخل نہیں ہوتے تھے. تو خواتین وہ بھی اعتکاف کر سکتی ہیں، تاہم مردوں کے لیے اور خواتین کے لیے، سب کے لیے مسجد کا ہونا شرط ہے. خواتین کے لیے اعتکاف کرنا اس وقت جائز ہے جب کوئی شرعی محظور مانع موجود نہ ہو، تو ایسی صورت میں، اور پھر مسجد کے اندر جگہ بھی محفوظ ہو، پرامن ہو، وہاں مردوں کا اختلاط نہ ہو، ایسی صورت میں وہ مسجد کے اندر اعتکاف کر سکتی ہیں. اس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یعتکف العشر الاواخر من رمضان حتی توفاہ اللہ ثم اعتکف ازواجہ من بعدہ. صحیح بخاری. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر عمر تک، وفات تک رمضان کے آخری عشرے کا قیام اعتکاف کرتے رہے. پھر آپ کے بعد، آپ کی وفات کے بعد، آپ کی ازواج مطہرات نے بھی اعتکاف کیا ہے. تاہم اگر کوئی شرعی عذر موجود ہو تو ایسی صورت میں عورت کے لیے اعتکاف کرنا مناسب نہیں، جائز نہیں ہے، بلکہ وہ گھر میں رہ کر ذکر و اذکار، قرآن مجید کی تلاوت، نوافل وغیرہ میں اپنے آپ کو مصروف رکھے گی. اور یہاں یہ بھی بیان کرنا ضروری ہے، گھر میں جو عورت کی مسجد ہوتی ہے اس میں اعتکاف نہیں کیا جا سکتا. اس کو چونکہ مجازی طور پر مسجد کہا جاتا ہے، حقیقی طور پر اس کو مسجد نہیں کہا جاتا. یہی وجہ ہے کہ عورت گھر میں جو مسجد ہوتی ہے اس میں حائضہ عورت اور نفاس والی عورت بھی داخل ہو سکتی ہے. اب بعض ایسے کام ہوتے ہیں جو معتکف کے لیے ناجائز ہوتے ہیں. مثال کے طور پر نماز جنازہ ہے، کسی اپنی مسجد کو چھوڑ کر کسی اور مسجد میں جانا، کوئی بیمار ہے اس کی بیمار پرسی کے لیے جانا، مہمانوں کی ملاقات کے لیے جانا، کوئی پروگرام ہے اس میں شرکت کرنے کے لیے جانا، یہ سارے کام منع ہیں. تاہم اگر جنازہ اس مسجد میں ہو جس میں معتکف بیٹھا ہوا ہے، یا مریض بھی اسی مسجد میں موجود ہو جس مسجد میں اس نے اعتکاف کیا ہے، ایسی صورت میں نماز جنازہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اس کی عیادت بھی کر سکتے ہیں. یہاں یہ بات بھی یاد رکھنی چاہیے کہ اگر معتکف مسجد میں موجود ہے تو اس کی بیوی اس کے ساتھ جو ہے ملاقات کر سکتی ہے، اس کی زیارت کے لیے آ سکتی ہے. حدیث میں ہے کہ آپ کی ازواج مطہرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت، آپ کی ملاقات کے لیے آیا کرتی تھیں. اور بس اوقات بعد حدیث میں یہ بھی ہے کہ آپ کے بالوں میں کنگھی بھی کیا کرتی تھی. اور ایسے ہی یہ بھی احادیث میں موجود ہے، اگر ضرورت ہو تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی
زوجہ مطہرہ یا زواج مطہرات کو چھوڑنے کے لیے گھر بھی جایا کرتے تھے۔ ان میں سے اس کے بارے میں کافی ساری احادیث ہیں، ان میں سے ایک حدیث جو ہے وہ جس کے الفاظ یہ ہیں: صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صفیہ بنت حیی بن اخطب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جب آپ اعتکاف کی حالت میں تھے تشریف لائیں تو جانے لگی تو رسول اللہ، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا لا تعجلی حتی انصرف معکی، جلدی مت کرو میں تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ اور جب آپ ان کے ساتھ نکلے تو راستے میں دو آدمی، انصار کے دو آدمی سے ملاقات ہوئی، انہوں نے دونوں نے نبی علیہ السلام کو دیکھ کر جو ہے آگے گزر گئے۔ تو اس وقت نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا اشکال کو، شبے کو ختم کرنے کے لیے، انہا صفیہ بنت حیی، یہ میری بیوی صفیہ بنت حیی ہے۔ تو انہوں نے کہا فقال سبحان اللہ یا رسول اللہ، اللہ کے تعجب سے کہا اللہ کے رسول یہ بتانے کی ضرورت کیا تھی؟ تو مطلب یہ ہے ہمارا تو آپ کے بارے میں یہ گمان ہو ہی نہیں سکتا۔ تو آپ نے فرمایا ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، یہ اس لیے میں نے تمہیں بیان کیا ہے، شیطان انسان کے اندر خون کی جگہ میں چلتا ہے، سرایت کرتا ہے، اس لیے آپ نے فرمایا کہ مجھے خطرہ تھا وانی خشیت ان یلقی فی انفسکما شیئا، کہ تمہارے نفس میں وہ کوئی چیز جو ہے وسوسہ ڈال سکتا ہے، یہ پتہ نہیں کون سی عورت ہے۔ ایسی ہی اور بھی احادیث کے بارے میں موجود ہے۔ تاہم بیان کرنے کا مقصود یہ ہے کہ اگر کوئی ضروری کام ہو تو معتکف مسجد سے نکل سکتا ہے، اور اگر کسی وجہ سے، آخر میں یہ ہے، کسی وجہ سے اعتکاف رہ گیا ہو تو شوال میں اعتکاف کیا جا سکتا ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعتکاف کیا تھا۔ تو صحیح بخاری میں باب الاعتکاف فی شوال، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث جو ہے وہ بیان ہوئی ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اراد ان یعتکف فلما انصرف الى المکان الذي اراد ان یعتکف فیہ، آپ نے اعتکاف کرنے کا ارادہ کیا، اب آپ اس جگہ کے لیے نکلے جس میں آپ نے اعتکاف کرنا تھا، تو آگے کیا دیکھتے ہیں اذا اخبیۃ خباء عائشہ وخباء حفصہ وخباء زینب فقال البر تقولون بہن، تو جب یہ خیمے، حضرت عائشہ کا خیمہ، حضرت حفصہ کا خیمہ، حضرت زینب کا خیمہ رضی اللہ عنہن آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا کیا تمہارا خیال ہے یہ کہ نیکی کے لیے جمع ہوئی؟ پھر آپ وہاں سے نکل گئے، فلم یعتکف، آپ نے اعتکاف نہیں کیا، حتیٰ اعتکف 10 من شوال، یہاں تک کہ آپ نے شوال کے 10 دن کا اعتکاف دوبارہ کیا ہے۔ تاہم بعض روایت میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ فلما انصرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الغد ابصر 4 قباب، جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح نکلے تو آپ نے یعنی قیام کی جگہ، اعتکاف کی جگہ میں داخل ہونے کے لیے، تو آپ نے 4 خیمے وہاں دیکھے، تو آپ نے فرمایا ما ھذا، یہ کیا چیز ہے؟ فاخبر خبرہن، تو آپ کو بتایا گیا یہ فلاں فلاں ازواج مطہرات کا خیمے ہیں، تو آپ نے فرمایا ما حملہن علی ھذا البر، ان کو کس چیز نے اس پر ابارا ہے؟ کیا نیکی نے ان کو ابارا ہے؟ انزعوها فلا اراها، فرمایا کہ ان کو اتار دو، خیمے اکھاڑ دو، میں ان کو نہیں دیکھنا چاہتا۔ پھر خیموں کو ختم کر دیا گیا، فلم یعتکف فی رمضان حتی اعتکف فی آخر العشر من شوال، صحیح بخاری۔ پھر آپ نے رمضان میں اعتکاف نہیں کیا، یہاں تک کہ آپ نے شوال کے آخری 10 دن کا اعتکاف کیا ہے۔ ایسے ہی جو اعتکاف کرنے والا شخص ہے، وہ اعتکاف آخری بات جو رہ گئی ہے وہ کب داخل ہوگا؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان یعتکف صلی الفجر ثم دخل معتکفہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کا ارادہ کرتے تو فجر کی نماز پڑھ کر پھر اعتکاف والی جگہ میں داخل ہو جاتے تھے۔ یہ روایت جو ہے ابو داؤد میں صحیح روایت ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان ایام میں اعتکاف کرنے کی اور دیگر جو عبادات ہیں ان سب کو بجا لانے کی پورے شوق اور شغف کے ساتھ اور پورے شوق کے ساتھ اللہ رب العالمین ہمیں یہ عبادت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ العلماء، علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔